وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقرآن الرشيد وإرشاد العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم سورہ فاتحہ، سورہ الحمد، سورہ شفا، سورہ رقیہ، دم کر کے جھاڑ پھونک کر پھونک مارنا، پھر جھاڑ دینا ہاتھ کے دم کر، اس کو رقیہ، سورہ رقیہ، سورہ ام الکتاب، ام القرآن، سبع مسئلہ، بار بار 7 آیات کرنے میں، مکہ میں بھی آئی، مدینہ میں بھی آئی، نہ تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، صرف قرآن میں آئی، بار بار. اور اس سورہ کے بغیر نماز مکمل نہیں، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی مکمل نہیں جب تک آپ اس سورہ کی تلاوت نہیں کرتے، نہ ہی فرائض، نہ ہی نوافل. اور جو حضور پہ پڑے ہوئے نوافل یعنی سنت نوافل جنہیں سنت کہتے ہیں، وہ بھی اس کے پڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے. اور جن نوافل کی آپ نے تاکید کی، تاکیدی نوافل، سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ، جن کی اتنی تاکید نہیں یا تاکید ہی نہیں، تو یہ بھی اس کے بغیر مکمل. ہر نماز میں ہم یہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد، ایا اے کہ، کا آپ، تم، نعبد نون ہم، عبد عبادت، واو جمع، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. واو حرف عطف، اور پہلا پیغام مکمل ہوا، دوسرا پیغام بھی سن. ایاک نستعین، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. ایا اے کہ، کا آپ کی، نون ہم کے لیے، استعین، استعین اس کا مصدر ہے، مادہ ہے اون، مدد. عربی میں نصر بھی مدد کے لیے آتا ہے، مدد بھی عربی کا لفظ ہے مدد کے لیے، اون بھی مدد کے لیے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مدد چاہنے کا طریقہ بھی بتا دیا. سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ میں چلے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو. وہاں ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. استعین امر کا شکل، استعین مدد مانگو. اب مدد کس سے مانگنی ہے؟
اللہ تعالیٰ سے. وسیلہ اللہ نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلا وسیلہ کیا ہے؟ صبر. اور دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ نماز. اللہ سے مدد مانگنے کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بتایا. پھر آگے چلیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا. میں نے قرآن کے علاوہ کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی اثر صحابہ سے بات نہیں کی، کوئی تاریخی حوالہ پیش نہیں کیا، صرف میں قرآن پڑھ کے آپ کو ترجمہ کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤگا. پہلا وسیلہ کیا ہے؟ جاؤگا، وہ آپ کے پاس آ جائے. جا کسے کہتے ہیں؟ آنے. اردو میں جا کہتے ہیں جانے کو، عربی میں جا کہتے ہیں آنے کو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور اب یہاں پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤگا، آپ کے پاس حاضر ہو جائے. پہلا وسیلہ اللہ نے کیا بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. فاستغفروا، پھر اللہ سے استغفار کرو. اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو. واستغفرکم الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کریں. لا وجد اللہ توابا رحیما، پھر تم دیکھو گے کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب دو وسیلے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتائے، صبر اور نماز، اور دو وسیلے اب بتا دیے کہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ سے دعا کروائیں. قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی تو آ نہیں سکتی. جو آیت اس وقت موجود ہے آج بھی موجود ہے. اب سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کی اگلی آیت جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا، اپنی زبان سے مت کرو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اموات، کہ وہ مر کے مٹی ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. یہ اپنی زبان سے نہیں کہتے. یہ تمہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہیں، لیکن اپنی زبان سے وَلَا تَقُولُوا، زبان سے مت کہنا. یہ اللہ تعالیٰ فرما ہے، قرآن میں فرما ہے، سورہ بقرہ میں فرما ہے کہ تمہیں نظر بھی آئے کہ وہ زمین کے نیچے ہیں. وَلَا تَقُولُوا، زبان سے مت کہنا اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کیسی زندگی عطا. اب تھوڑا سا اور آگے چلیں، قرآن سے ہم بات کرتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، حساب بھی نہ کرنا، دماغ میں خیال بھی نہ لانا، سوچنا بھی نہ، وہم بھی نہ کرنا، ظن بھی نہ لانا، دماغ میں حساب بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، دل میں بھی بات نہیں لانی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اموات کو مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، یہاں تک زندہ ہیں کہ اپنے رب کے قرب سے رزق پا رہے ہیں. ابھی تک کوئی میں نے حدیث نہیں پڑھی، کوئی اثر صحابہ کی بات نہیں کی، کوئی تاریخی حوالہ نہیں دیا، ابھی صرف قرآن پڑھ رہا. یہ بھی نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں، اور یہ سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہیں.
وہ چاہے منو مٹی کے نیچے ہوں، ان کی نبضیں رک چکی ہوں، ان کے سر تن سے جدا ہو چکے ہوں، ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی ہوں، دل کی حرکت بند ہو چکی ہو، تم خود غسل دے کے ان کو قبر میں ڈال چکے ہو. وَلَا تَقُولُوا، نہ یہ منہ سے بولنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہ یہ خیال ہے. تم سوچ رہے ہو کہ یہ تو مردہ ہے، یہ زمین کے نیچے ہے، لیکن تم نے بولنا نہیں. پہلے بولنے پہ قدغن تھی، اب سوچنے میں بھی پابندی. یہ سوچنا بھی نہیں. ہاں، جن کو تم زندہ سمجھتے ہو نا، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، جن کو تم زندہ سمجھتے ہو نا، کہ وہ تو یہ سارے کام کر رہے ہیں اس لیے زندہ ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. سورہ اعراف. تو تم کہتے ہو نا یہ زندہ ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں. ان کی آنکھیں تو ہیں، یہ دیکھتے ہیں. ان کے کان تو ہیں، یہ سنتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ کیا ہے؟ یہ گائے بھینسیں ہیں، گھوڑے گدھے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، مویشی ہیں، جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے. جو زندہ ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ. آپ ان کو سنانا چاہ رہے ہیں یہ ابو جہل اور ابو لہب کو، یہ مردہ ہے. اور جو قبر کے نیچے ہیں، چاہے وہ حضرت سمیہ ہے، چاہے وہ جعفر طیار ہیں، چاہے وہ حضرت حمزہ ہے، چاہے وہ مصعب بن عمیر ہیں، وہ زندہ ہیں. موتا. اور یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، عتبہ ہیں، عتیبہ ہیں، شیبہ ہیں، ابن ابی معیط ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ مردہ ہے. اللہ کے نزدیک زندگی کا تصور اور ہے اور موت کا تصور اور ہے. خدا کی قسم، یہ زندگی زندگی نہیں ہے اور یہ موت موت نہیں. سانسوں کے چلنے کا نام زندگی اور سانسوں کے رک جانے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، وہ زندگی ہے. ہر وہ چیز جو برائی ہے، جو شر ہے، جو بدی ہے، وہ موت ہے، چاہے وہ سانسوں کے چلتے ہوئے یا ان کے رکنے. تو اللہ کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور بڑا مختلف ہے. یہ سننا نہ سننا اللہ کے نزدیک زندگی نہیں ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک کنویں کے اندر کافروں کی لاشوں کو ڈال رہے تھے، تو کیا وہ کافر سنتے نہیں تھے؟ مردہ تھے نا، کٹ ہوئے تھے. ابو جہل تھا نا اس میں، ولید تھا، شیبہ تھا، یہی لوگ تھے نا، کفار تھے. آپ نے فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، دیکھو آج اللہ نے اپنے دین کو اور اپنے رسول کو سچا کر اور تمہیں ذلیل و رسوا کر. تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر
بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ تو زندگی موت اور ہے، سننا اور ہے۔ آپ کسی قبرستان میں جائیں تو جا کے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ بھئی اگر وہ سن ہی نہیں رہا تو اس کو السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ سن نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ السلام علیکم تو اس کو کہتے ہیں نا جو سن رہا ہے، اس کو کیوں کہتے ہیں اگر وہ سنتا نہیں؟ اور اس میں ایک فاسق و فاجر بھی ہے اس قبرستان میں، اس قبرستان میں ایک مومن بھی ہے، اس قبرستان میں ایک زانی بھی ہے، اس قبرستان میں ہو سکتا ہے ایک شرابی بھی ہو۔ اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں، میانی صاحب لاہور ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ تو گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں مومن بھی ہو سکتے ہیں، نیکوکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا یہ کہتے ہو السلام علیکم یا مومنین والمومنات؟ یہ کہتے ہو؟ آپ تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہی کہتے ہو نا؟ تم پہنچ گئے ہمارے، یہی کہتے ہو نا جا کے بھئی مجھے بتا تو دو، کچھ بولو تو صحیح، کیا کہتے ہو وہاں جا؟ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکہ تجھ ایک مرد پر سلامتی ہو، السلام علیکما تم دو مردوں پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم سب مردوں پر سلامتی ہو، السلام علیکی تجھ ایک عورت پر سلامتی ہو، السلام علیکما تم دو عورتوں پر سلامتی ہو، السلام علیکنا تم سب عورتوں پر سلامتی ہو، السلام علیہم اس ایک مرد پر سلامتی، السلام علیہما ان دو مردوں پر سلامتی، السلام علیہم ان سب مردوں پر سلامتی، السلام علیہا اس ایک عورت پر سلامتی، السلام علیہما ان دو عورتوں پر سلامتی، السلام علیہن ان سب عورتوں پر سلامتی، السلام علیکم مجھ پر سلام، السلام علینا ہم سب پر سلام۔ 14 سیدھے ہیں عربی۔ وہ ایک فاسق و فاجر ہے، اس کو بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم پر سلام، تو مومن کو کہتے اس کو نہ کہا جائے علیہ السلام علیہ السلام، یہ اچھی تمہاری منطق ہے۔ جو مومن ہے اس کو نہ کہو السلام علیکم یا علیہ السلام، اور ایک فاسق و فاجر ہے اس کو کہتے رہو۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفنا کے آتے ہو تو وہ تمہارے پاؤں کی چاپ سنتا ہے، تمہارے پاؤں کی۔ اب اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو مومن ہوگا تو سنے گا، ایک فاسق و فاجر ہے تو وہ بھی سنتا۔ اس کا مطلب ہے مردہ سنتا ہے، اور جو نیک مردے ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اب جو میں نے سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ عبادت تیری کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا اب انعام کن پر ہوا یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ انعمت علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروپ ہیں جن پر انعام ہوا. پہلا انعام نبیوں پر، دوسرا انعام صدیقوں پر، اور تیسرا انعام شہیدوں پر، اور چوتھا انعام صالحین پر، اولیاء اللہ. اب صدیق اور صدیق میں بھی کچھ فرق ہے. زبر کے ساتھ ہونا صدیق، صدیق تو اس کا مطلب ہے دوست، اور زیر کے ساتھ ہونا صدیق تو اس کا مطلب ہے سچا. اور اگر صدیق ہو شد کے ساتھ اور زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کا پکا دوست. اور اگر زیر کے ساتھ اور شد کے ساتھ ہو صدیق تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والا. اسی لیے کہتے ہیں نا ابوبکر صدیق. تو اب انعام کن پر ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور صالحین اولیاء امت، اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. تو یہ ان پر. تو اب تیسرے درجے والا جو ہے، پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ صدیقوں کا، تیسرے درجے والے کو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن. اور میں نے تیسرے درجے والے کو تو کہہ دیا ہے شہید ہے پہلے، اور دوسرے درجے والا پھر کیوں شہید نہیں ہے، پھر کیوں زندہ نہیں ہے؟ کچھ تم بھی تو سوچو، کچھ غور تو کرو. یہ چاروں انعام یافتگان ہیں اور چاروں زندہ ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے کہ آپ جب مزاروں پر جائیں اولیاء اللہ کے، صالحین امت کے، انبیاء کرام کے، یہاں پر تو شاذ و نادر کسی نبی کی قبر ہوگی. دوسرے ملکوں میں آپ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے کہ آپ نے قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس قبر والے کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی ولی کی قبر پہ جائیں، اولیاء امت کی قبر پہ جائیں، کسی بھی ولی کی، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ جائیں تو وہاں جا کر دو زانو کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ کی اور باقی قرآن کی تلاوت کریں، یاسین پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کا دل کرے، اور پھر اس صاحب مزار کی وساطت سے اور اس کے وسیلے سے مانگنا اللہ سے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کیوں؟ بلایا یہ زندہ ہے اور ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. یہ باڑیاں میں، مسوٹ میں اگر بارش ہو رہی ہو تو کسی ایک بندے پر تو نہیں ہوگا، جو بھی گزرے گا سب پر ہوگا. تو اسی طرح ان کے مزار پہ جو بھی آئے گا، جب ان پہ رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں تو جو بھی وہاں پہ آئے گا اس پر بھی بارشیں. تو اس لیے ان کے وسیلے سے اللہ سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اقدس پر جب جاؤ تو وہاں جا کے حضور کو درود و سلام پیش کرو، اور جو اللہ نے بتایا ہے جاؤ ان کا کہ ان کے پاس حاضر ہو اور التجا کرو، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے سفارش.
اور حضور کے پاس اپنی حاجات پیش کہ اللہ سے اس کی سفارش کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث اور اس کی ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں. اصل میں یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس ایمان اور عقیدے پہ رہیں گے تو نہ شرک ہوگا نہ گستاخی. کچھ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ وہ شرک ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ وہ حضور کی گستاخی ہو. ایک چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو نہ شرک ہوگا نہ گستاخی ہوگی. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. اللہ عطا کرنے والا ہے، تقسیم میں کرنے والا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. وَمَا عَلَيْنَا